انشاءاللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک بچہ ماں کے پیٹ میں رہ کے دنیا کو درک نہیں کر سکتا کہ دنیا کیا ہے، اسے نہیں پتا، کیونکہ وہ ماں کے پیٹ میں ہے، اور ماں کے پیٹ میں چونکہ ہے اور باہر کی دنیا دیکھا نہیں، اسے کوئی خبر نہیں کہ دنیا کتنی بڑی ہے اور اس کا کب تک رہے گی، کیا اس کو کیا پتا، کچھ نہیں خبر۔ اسی طریقے سے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم عالم برزخ کو درک نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں سکتے۔ ہاں، ائمہ طاہرین نے جو ہمیں روایتوں میں بتایا ہے اور مختلف واقعات بھی اللہ نے عالم برزخ کو عیاں کرنے کے لیے اپنے کچھ بندوں کو دکھایا بھی ہے، ان واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عالم برزخ کیا ہے۔ اگر یہ روایتوں کا سہارا نہیں ہوتا تو ہمارا کیا ہوتا عالم برزخ؟ واقعی ائمہ طاہرین ہر قدم پہ ہمیں جو ہے نا سہارا دیتے ہیں۔ اگر ان کی روایتوں کا سہارا نہیں ہوتا تو ہم واقعاً عالم برزخ کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ عالم برزخ یہ کہاں ہے، کس جگہ ہے، یہ کوئی بتا نہیں سکتا۔ ہاں، البتہ کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ وادی السلام جو ہے نجف کے آس پاس میں ہے۔ یہ وہ وادی السلام کی بات نہیں کر رہا ہوں میں جو قبرستان کا نام بھی ہے، وہ وادی السلام جو عالم برزخ میں ہے، جہاں پہ نیکوکار افراد کی روحیں رہا کریں گی، مومنین کی روحیں ایک دوسرے سے ملا کریں گی، ملاقاتیں کیا کریں گی، اور پھر انہیں اجازت بھی ملتی ہے اپنے لوگوں سے ملنے، اپنے لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے بھی وہ آتی ہیں، اور بالخصوص شب جمعہ۔ اور یہ روایتیں رونگٹے کھڑا کر دیتی ہیں کہ شب جمعہ مومنین کی ارواح جو ہے نا اپنے اپنے بچوں کے اور رشتہ داروں کے چھتوں پہ آ کے پکارتی۔ ائمہ معصومین کہتے ہیں اگر ان کی آواز ہم سن پاتے تو ہمارا پتا خوف کے مارے پانی ہو جاتا۔ اتنے دردناک انداز میں وہ پکار پکار کے کہتی ہیں، جیسے ماں ہے وہ آ کے بیٹے کو پکارتی ہے، باپ ہے بیٹے کو پکارتا ہے، بہن ہے بھائی کو پکارتی ہے، اور بھائی ہے بہن کو پکارتا ہے، کہتا ہے کہ میرے لیے کچھ تحفہ دے دو، کچھ تو دے دو۔ ہم مجبور ہیں کیونکہ اعمال کا دروازہ بند ہو چکا ہے ان کے لیے، لیکن ہمارے لیے جاری ہے۔ ہم تحفے کے شکل میں اعمال کو بھیجتے ہیں۔ یہ نمازوں کو ان کے لیے بھیجنا، روزوں کو ان کے لیے بھیجنا، اور پھر صدقات ان کے لیے کرنا، یہ بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے، اور بہت زیادہ، یعنی اتنا کہا گیا کہ کم سے کم شب جمعہ کچھ نہیں تو اپنے فاتحہ میں یاد کرو، ایک فاتحہ تو پڑھ کے بخش دو۔ دیکھیے، کبھی کبھی ہمیں کچھ چیزوں کا اندازہ نہیں کہ اس میں کتنا ثواب ہے۔ مثلا مجلس امام حسین میں شرکت کرنا، مجلس کو سننے کے لیے بیٹھے، اس وقت یہ بھی مجلس کی طرح ہے، ذکر اہل بیت مجلس ہے۔ اس وقت جو مجمع دیکھ رہا ہے، اس وقت ہماری گفتگو سن رہا ہے، وہ اتنا بھی کہہ دینا کہ اس وقت یہ گفتگو میرا سننے کا ثواب یا اس مجلس میں بیٹھنے کا ثواب میں فلاں بن فلاں کو پہنچاتا ہوں۔ کبھی کبھی ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہم نہیں جانتے کہ کتنا بڑا ثواب ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ کچھ نہیں تو ایک صلوات بھیجو، صلوات پڑھ کے بھیج دو۔ اس کا مطلب نہیں کہ ایک ہی صلوات پڑھے، مثلا ایک تسبیح صلوات کی پڑھ لی، کیا اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچ جائے، فلاں بن فلاں، فلاں بنت فلاں، بے شک ان کو بھی پہنچے گا۔ ایسا نہیں کہ ہمارے یہاں سے یعنی کٹ اور پیسٹ نہیں ہوتا ہے، یہ میں نے پڑھ دیا ختم ہو گیا ادھر ادھر چلا گیا، نہیں، یہ آپ کہہ سکتے کاپی پیسٹ، سمجھے نا، یعنی جو ثواب مجھے ملنا ہے وہ میرے پاس ہے، اور پھر جو ان کو جانا ہے وہ ان کے پاس جاتا ہے۔ تو عالم برزخ پر ایمان کے لیے